मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں عرفہ کے دن جمع ہونے کا موقع دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا وقوف ہے۔ احرام کی حالت میں جب ہم عرفہ میں زوال کے بعد عرفات میں تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو حج کا ایک بہت بڑا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہے طواف زیارت۔ یہ سب باتیں قرآن سے ثابت ہیں۔ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم کام فرمائے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اور 30ویں پارے کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کر دی ہے۔ باقی دنیا میں اسلام پھیلانا اب آپ کی امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ ایک وہ دور تھا جب 13 سال مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور قرآن کہتا تھا قل انما اعظکم بواحدہ، تم میری مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ حضرت بلال کو اس وقت گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت خباب ابن ارت کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور آپ کی دعوت بہت صاف ستھری دعوت تھی کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کی کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا، میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو سارے پیغمبر لاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بہت زیادہ مخالفت ہوئی، بہت زیادہ مخالفت، آپ سب تاریخ سے آشنا ہیں، سیرت سے آشنا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تم اکیلے بھی غور کرو، دو دو آدمی مل کے بھی غور کرو، جماعت در جماعت بھی آپس میں مذاکرہ کرو، اور دیکھو سوچو کہ تمہارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزار دیے، ما بصاحبکم من جنہ، معاذ اللہ وہ کئی دیوانے تو نہیں ہیں، جنون تو نہیں ہو گیا ان کو؟ جب انسان پوری قوم سے ہٹ کے بات کرتا ہے، لوگ مخالفت کر رہے ہوں اور اپنے دعوے پہ ڈٹے رہے، تو 3 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس کو جنون لاحق ہوتا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، یا اس کی کوئی لالچ ہوتی ہے، اسے کہیں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، یا وہ برحق ہوتا ہے، تیسرا چوتھا کوئی احتمال نہیں ہوتا اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سب غور کرو کہ میں تمہارے ساتھ 40 سال میں نے گزار دیے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے جو علاقے ہیں وہ تو گاؤں کی شکل میں ہوتے تھے، لوگ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔
40 سال تک میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو عقل کے خلاف ہو، جس میں لوگ کہیں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، تو اچانک میں ایسے باتیں کیسے شروع کر سکتا ہوں جن کا تم مذاق اڑانا شروع کر دو؟ تو تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ بہت سارے معبود ہیں، بتوں کی عبادت، گائے کی پرستش، جو ہمیں نظر آ رہا ہے دیکھتے رہتے ہیں ہم، مزاروں کی پرستش، قبروں سے دعائیں مانگنا، انہیں مسجد سے زیادہ قبروں پہ دلچسپی ہے۔ حالانکہ اگر قبر والا کچھ مدد کرنے کی طاقت رکھتا تو خود قبر میں کیوں جاتا؟ وہ خود قبر میں کیوں جاتا؟ جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ کسی فالج زدہ کو ٹھیک کر سکتا ہے جس کا آدھا دھڑ کام نہ کر رہا ہو؟ تو ایک بیماری تو یہ، دوسری بیماری کیا کہ سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہم کسی کی عبادت کے مکلف اور پابند نہیں، ہم آزاد ہیں۔ یہ آج ہمارا سیکولر اور نام نہاد لبرل طبقے میں یہ دعوت چل رہی ہے کہ ہم مذہب کو فالو نہیں کرنا، مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد۔ اور تیسری ایک دعوت یہ ہے کہ مذہب کی پابندیوں سے ہم آزاد تو نہیں ہے، لیکن جس مذہب کو چاہیں ہم فالو کر لیں۔ اسلام نے یہ سب کو غلط قرار دیا۔ اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ، تمام پیغمبروں کی یہ دعوت کہ تمہارا ایک معبود ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ معبود کی عبادت کی جاتی ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ عابد کا۔ عابد جس کی عبادت کرتا ہے اسے معبود کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ایکسیپٹیبل ہے وہ اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کسی اور دین کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو فالو کرو گے نہیں مانوں گا میں۔ اور بلکہ اللہ ان کو دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ ایک ایسے دین کی نسبت میری طرف کیوں کرتے ہو جس کی نسبت میں اپنی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، جب آپ کو یہ خوف ہوا کہ مشرکین مکہ میرے اور میرے اصحاب کو قتل کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ وہاں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، لڑائیوں میں ہی وقت گزرا آپ کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں کہ مدینہ پہنچ کے آپ خط لکھ رہے ہیں روم کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کو۔ کتنا بڑا ویژن! ابھی مدینہ پہ پورا 100% کنٹرول ہوا نہیں ہے، اور اس زمانے کی روم اور فارس کی بڑی بڑی سلطنتوں کو قاصدوں کے ذریعے خطوط بھیجے جا رہے ہیں، خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کس قدر اعلیٰ ویژن تھا۔ آج بخاری میں ہمیں وہ خطوط ملتے ہیں، بخاری مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور ان خطوط میں کتنے سلیکٹڈ الفاظ ہوتے تھے، سلیکٹڈ۔ تو بالآخر 23 سال کے بعد وہ دن آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں، اور بغیر جنگ کے مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کرتے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کی امارت میں آپ نے حج کروایا۔ تو اس دن عرفہ کا دن وہ تھا کہ اس سے زیادہ کراؤڈ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے یا اس سے بعد میں کبھی جمع نہیں ہوا، کیونکہ جس کو اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو دنیا بھر سے، عرب کے مختلف قبائل سے سارے قافلے آنے لگے، اور اس زمانے کے لحاظ سے 1,00,000 سوا لاکھ کی بہت بڑی آبادی ہوتی تھی۔ اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ہم حدیث
حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیت اللہ کا استلام کرنے کے لیے گئے تو رش میں اتنا پھنس گئے اور گرمی سے اور کراؤڈ سے آپ کے ناک سے خون آنے لگا، نکسیر پھوٹ گئی، تو آپ کے شاگرد آپ کو اٹھا کے لے کر گئے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس دور میں بھی اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینا یا استلام کرنا آسان نہیں تھا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو دیا وہ اسلام کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی بات بتایا کرتے تھے تو ابتدائی اسلام میں نبی نے منع کیا تھا میری باتوں کو لکھو نہیں، صرف سینے میں محفوظ رکھو اور آگے لوگوں تک پہنچا دو. لکھنے سے منع اس لیے کیا کہ قرآن بھی لکھا جا رہا ہے اور حدیث بھی لکھی جائے گی تو قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں. بعد میں آپ نے اجازت دے دی لکھنے کی، بلکہ حکم دیا لکھنے کا، لیکن شروع میں منع کیا کہ قرآن کے اوراق اور احادیث کے اوقات آپس میں مکس نہ ہو جائیں تو لوگ پھر لوگوں پر ایسا نہ ہو خلط ملط ہو جائے کہ قرآن کون سا ہے اور نبی کی بات اس میں کون سی ہے. بعد میں آپ نے لکھنے کا حکم دیا. تو یہ حجۃ الوداع کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا. بہت کراؤڈ تھا، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، جو عرب کا کوئی سردار تھا، فرمایا اس کو لکھ کے دو. اس لیے یہ خطبہ ہمارے پاس پہنچا بہت مستند ذرائع سے. اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بہت اہتمام سے بیان کی جو میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہیں. اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ باتیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں اسلام نام ہے دو ریلیشن کا. میں یہ خطبے کے الفاظ تو بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس خطبے کا تصور سمجھنے سے پہلے اس خطبے کا فلسفہ کیا ہے، اسلام کا فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں کتنے مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں جو کراچی میں ہمیں پکڑائی میں نہیں آئیں گے کہیں بھی، وہ تو ابھی حج کے بہانے آ گئے، دوبارہ پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہو نہ ہو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے مولوی صاحب کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں مولوی صاحب چندہ نہ مانگ لیں، کہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کرنا نہ شروع کر دیں. تو اس لیے ابھی تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے غروب آفتاب سے پہلے، اس لیے میں تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتا ہوں. تو اسلام کی جو خلاصہ ہے نا، دیکھیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے، اس کے الٹ کو سمجھا جاتا ہے، پھر وہ اس کی جو اپوزٹ ہے اس کا جو الٹ ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو وائٹ اس کے اپوزٹ کیا ہے بھائی، بلیک. ٹیچر کام دیتے تھے نا لکھ کے آؤ اس کے جو اپوزٹ ہے کیا ہے. وجہ کیا ہے، جب آپ کسی چیز کی اپوزٹ کو سامنے رکھتے ہو تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ان کی اپوزٹ سے. آپ کو سمجھنا ہو کہ سخی کسے کہتے ہیں، کنجوسوں کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ سخی کسے کہتے ہیں. اور یہ سمجھنا ہو کہ کنجوس کسے کہتے ہیں تو کبھی کسی سخی آدمی کے ساتھ سفر کرو، دیکھو کیسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو آپ کو کنجوس کا تصور بھی سمجھ میں آ جائے گا. آپ جس جگہ رہتے ہو سارے ہی کنجوس ہو تو پھر آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں. کسی جگہ اگر آپ رہتے ہیں سارے ہی سخی ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کنجوس کسے کہتے ہیں. سارے ہی بدصورت ہوں، خوبصورت کا پتہ نہیں چل سکتا کہ خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سارے ہی خوبصورت ہوں، بدصورتی کا نہیں پتہ چل سکتا. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے غیر اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، غیر اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام، جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، اسلام کی خوبیوں سے وہ واقف نہیں ہو سکتا جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے، زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور زمانے اسلام میں بچی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی جا رہی ہے. تو حضرت عمر تو یہ منظر دیکھ رہے تھے نا. زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا
ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے. سفر سے واپس آئے تھے، بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، یعنی وہ بچی میرے ساتھ قبر کھودتے ہوئے قبر سے مٹی نکالتی تھی. تو کیا اسلام لانے کے بعد میرا یہ عظیم جرم بھی معاف ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد جتنے گناہ ہیں اسلام ان سب کو گرا دیتا ہے. وہ عرب جو بچیوں کو اتنی نفرت سے دیکھا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے، ان عربوں کے دل میں بیٹیوں کی محبت نبی نے کیسے ڈالی ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی کو، 2-2.5 سال کی وہ تھی. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو کندھے پہ بٹھا کے آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. اور حیرت کی بات یہ ہے، ہم بھی لے آتے ہیں بعض دفعہ کوئی بچہ آ جاتا ہے بھائی ساتھ میں نے بھی جانا ہے، تو نماز کے وقت ہم اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں نبی نے نیت باندھ لی اور وہ بچی آپ کے کندھے مبارک پہ ہی رہی. پھر جب رکوع میں جانے کا وقت آیا آپ نے اس بچی کو نیچے رکھا، پھر جب سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھا کے دوبارہ بٹھا دیا اس کو کندھے پہ. پوری 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھی ہیں. اب شارحین جو تھے وہ حیران ہیں، بھائی ایسا کیوں کیا؟ یہ تو کبھی زندگی میں نبی نے ایسا نہیں کیا کسی بچے کو بٹھا کے اس طرح سے نماز پڑھائی ہو. تو اپنی نواسی کو، بیٹی کی بھی بیٹی، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا یہ عمل سنت ہے ہم بھی بچوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائیں؟ بھائی اگر سنت ہوتا تو بار بار کیا ہوتا نا یہ عمل. تو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی حکمت بیان کی، فرمایا اصل میں اس کا مقصد تھا عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنا، بیٹیوں کی نفرت کو، کیونکہ اس سے زیادہ رسپیکٹ دی نہیں جا سکتی کہ سید الانبیاء، ساری کائنات کے سردار، اس قوم کے سامنے جو بیٹیوں کو دفن کرتی ہے، نماز میں امام بن کے مصلی پہ جہاں مقتدیوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے اصحاب کھڑے ہوں، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں. اس سے زیادہ بچی کو پروٹوکول کسی نے دیا نہیں ہوگا. تو کس قدر یعنی تبدیل کیا انہوں نے اسلام نے اس ماحول کو. تو اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، کہ جو جاہلیت جس نے نہ دیکھی ہو اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلے گا. تو اسلام اور غیر اسلام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اسلام اور غیر اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں وہ ریلیشن پہ بلیو نہیں کرتی، نہ خدا سے آپ کا ریلیشن بناتی ہیں نہ اللہ کی مخلوق سے آپ کا ریلیشن بناتی ہیں. آپ جائیں مغربی دنیا میں دیکھیں کیا حال ہے، ان کا کوئی خدا سے ریلیشن ہے؟ اگر میرے سوال کا جواب دیتے رہیں گے نا تو مجھے لگے گا کہ میرے ساتھ آپ لوگ شریک ہیں. تھوڑی دیر بیان ہوگا بس، پھر تو دوبارہ کہاں آپ لوگ پکڑائی میں آئیں گے نا. تھوڑی سی دیر ذرا غور سے بات سن لیں. تو میں جب کوئی سوال پوچھوں تو ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. تھوڑا سا مجھے لگے گا کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا ہوں، کوئی پروگرام میں نہیں آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ فزیکلی میں آپ تعلق میں ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ. تو کوئی خدا سے تعلق ہے ان لوگوں کا؟ ہے بھائی؟ غیر مسلم کا تعلق، مسلمان 20 20 25 30 30 35 35 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرتا ہے، اور کتنی جسمانی محنت بھی ہے، مالی محنت بھی ہے، قربانی میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. پھر پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کے موت تک 5 وقت نماز پڑھنا، یہ آسان کام ہے کیا؟ اتنا مشکل ہے کہ خود اللہ نے اس کو مشکل کہہ دیا. نماز پڑھنے کو، پابندی سے پڑھنے کو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ فرماتے ہیں نماز کنٹینیوسلی پڑھتے رہنا یہ بہت مشکل ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جنہیں اللہ سے ملاقات کی امیدیں ہیں، ان کے لیے آسان ہے، ورنہ یہ بہت مشکل کام ہے. تو اسلام آپ کا ریلیشن قائم کرتا ہے کس سے؟ اللہ سے. غیر مسلموں نے اس ریلیشن کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. کیا کہہ کے؟
بھائی انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. بعض لیبل بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے مقاصد اچھے نہیں ہوتے. کہتے ہیں انسانیت کا رشتہ پہلے ہے, مذہب کا رشتہ بولیں بعد میں. تو جب کوئی یہ سوال کیا کرے نا, اس کو کہہ کریں کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے, مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں ہے. صحیح تعبیر اس کی یوں ہوگی, یہ ایسا ہی ہے جیسے بہن بھائی مل کے کہہ رہے ہوں ہمارا آپس کا رشتہ پہلے ہے, ابا اماں کو سائڈ پہ رکھو, ابا اماں کو سائڈ پہ رکھو. تو باپ اور ماں کو غصہ آئے گا نا, بھئی ہم نے پیدا کیا, ہم نے پال پوس کے بڑا کیا, اور آپس میں ایک پوری جماعت بنائی ہوئی ہے گھر کے اندر, اور بیچارے بڈھا بڈھی کو کہاں لگا دیا, سائڈ پہ رکھ دی, کھا لیا, ہمیں نچوڑ لیا, اب ہم ریٹائر ہو گئے ہیں تو ہم کسی کام کے نہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے جس نے پیدا کیا اس سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے, اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے, سب چیزیں خود ہی کرنی ہے تم نے. میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت, یہ غلط ہے, صحیح ہے, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں. بھائی اس طرح طلاق دیے ہو گئی ہے, اب ہے مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھائی کاروبار کا یہ طریقہ حرام ہے, اللہ نے حرام قرار دیا, اس میں سود ہے, اس میں جوا ہے, او بھائی مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تو اصل میں وہ لیبل مولوی کا لگایا جا رہا ہوتا ہے, ابھی اتنی ہمت مسلمان میں ہوئی نہیں ہے, ورنہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہیں لے کر آؤ بیچ میں, مذہب کو مت لے کر آؤ بیچ میں. تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں بتایا کس کا رشتہ ہے, خالق اور بولیں مخلوق کا رشتہ. اور اس کے بعد جو اسلام کے علاوہ طاقتیں ان میں مخلوق کا آپس میں رشتہ بھی نہیں ہے. رائٹس کی دعوتیں تو بہت ہیں, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں بھائی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, رائٹس کی باتیں کرو. رائٹس دیے کیا ہیں آپ نے, کیا ماں کو حق دیا ویمن رائٹس میں, ویمن رائٹس میں ماں کو حق دیا غیر مسلموں نے, بتائیں دیا ہے. مدر ڈے یہ حق ہے ماں کا, سال میں ایک دفعہ آپ نے کیا منانا ہے, مدر, وہ بھی واجب نہیں ہے, مستحب ہے. وہ بھی کیا ہے, واجب نہیں ہے. جیسے حج کی سعی ہم پہلے کر لیں تو مستحب ہے, بعد میں بھی کر سکتے ہیں طواف زیارت کے, کیا خیال ہے, مستحب ہے. خوشبو لگا کے نماز پڑھنے جائیں زیادہ ثواب ملے گا, نہیں جائیں تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ سال میں ایک دفعہ ماں کو ہیلو ہائی کر لیں اور تھوڑا سا مدر پہ کچھ نظم وزم سن لیں تو ثواب ملے گا آپ کو, نہ کریں تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جب مدر کا یہ حال کیا تو فادر تو بیچارہ, اس کا کیا حال ہوگا کچھ سوچو. تو فادر ڈے میں بھی ایک دو بس فون ہیلو ڈیڈ ہاؤ آر یو فائن, آپ تو زیادہ سمجھتے ہوں گے, بہت سے فارینرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے بھائی. اسی طرح بیوی کا حق کیا ہے ان کے یہاں, عورت یا تو بیوی کی شکل میں ہوگی نا, اس کا کیا حق, کوئی نان نفقہ مرد پہ لازم ہے اپنی زوجہ کا, کوئی لازم نہیں. گیس کا بل, بجلی کا بل, کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی کو وراثت ملتی ہے بھائی, آپ کی مرضی, آپ دیں نہ دیں, اسلام میں مرضی ہے آپ کی, اگر ہاں یا نہ میں جواب تو دیں نا. کیا آپ بیٹی کو محروم کر سکتے ہو, یہ رائٹ. تو اس کا مطلب بھائی لیبل بہت اچھے اچھے لگائے جا رہے ہیں, لیکن حقیقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اسلام نے دونوں ریلیشن, ایک آپ کا اللہ سے ریلیشن ہونا چاہیے, دوسرا آپ کا ریلیشن اللہ کی مخلوق سے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اتنی ڈیٹیل اللہ نے ریلیشن کی بیان کی ہے اور ترتیب سے بیان کی ہے. جو تمہارے ملازمین ہیں ان کا بھی حق ہے, جو تمہارا ہم سفر ہے اس کا بھی حق ہے, جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اس کا بھی حق ہے, جس سے تمہارا بلڈ ریلیشن ہے اس کا بھی حق ہے, جس سے تمہارا سسرالی رشتہ ہے, جس کو پیار سے لوگ اسرائیلی رشتہ بولتے ہیں, اس سے بھی تمہارا
اس کے بھی حق ہے تم پر. ہر قسم کے حقوق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل بیان کی ہے. اب حق طاقتور کا ضائع کرنا مشکل ہے, کمزور کا حق ضائع کرنا آسان ہے. بچوں کے حقوق ضائع کرنا آسان, عورت کے حقوق ضائع کرنا آسان. اس لیے نبی نے خواتین کے حقوق زیادہ اہتمام سے بیان کیے, بچوں کے حقوق بولے زیادہ اہتمام سے بیان کیے, غلاموں کے حقوق زیادہ اہتمام سے بیان کیے. ایک صحابی رسول تھے, ان کی عادت تھی جب بھی اپنے ساتھ غلاموں کو لے کے چلتے تو کھانے میں دسترخوان میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اپنے برتن میں. کسی نے کہا آپ اتنا کیوں عزت دے رہے ہیں, آپ کا ملازم ہے, آپ کا خادم ہے, آپ اسی برتن میں شریک کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے ایک دفعہ غلام کو تھپڑ مارا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب حدیث کے الفاظ پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے, کہ اب تمہارے پاس تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس غلام کو آزاد کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جب اپنے خادم سے کھانا پکواؤ, صحیح حدیث ہے, تو اس نے اس کھانے کی گرمی کو برداشت کیا ہے, اس کے دھوئیں کو برداشت کیا ہے, تو اس کھانے میں اس کو اپنے ساتھ شریک کرو. فرمایا اگر شریک نہیں کر سکتے تو دو لقمے اس کو اس میں سے کھانے دو, کم از کم 2 لقمے اس کو کھانے دو. یہ وہ عرب تھے جو غلاموں کو جوتے کی نوک سے بھی زیادہ بدتر سمجھا کرتے تھے. تبھی آپ نے آج بھی عرب میں دیکھا ہوگا رواج, جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں, کہ رائل فیملی کے لوگ ہوں یا بڑی بڑی فیملیوں کے لوگ ہوں, کھاتے ایک ہی دسترخوان پہ ہیں. یعنی بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ ملازمین وہ بھی ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے. اب کا مجھے نہیں پتا, چند سال پہلے تک کا تو یہ کلچر یہاں لوگ بتایا کرتے تھے کہ کلچر ہے. تو یہ کلچر کہاں سے آیا بھائی؟ یہ اسلام سے آیا ہے. تو اسلام نے ریلیشن کا بتایا, اور کس سے تمہارا ریلیشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کی ترتیب بھی اللہ نے متعین کر دی. سب سے پہلے اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, آسمان سے پانی برسایا, طرح طرح کے نباتات دیے اور رزق دیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہتے ہیں اس کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے, سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, قلم گھس گھس کے دنیا سے درخت ختم ہو جائیں گے, اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ, کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا ان آنکھوں کا کوئی متبادل ہے؟ کوئی آپ کو 10 کروڑ روپے لا کے دے, 20 کروڑ روپے لا کے دے کہ ایک آنکھ مجھے دے دو, آپ دے دو گے کیا اس کو؟ سماعت ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے, ایک ایک نعمت قرآن بیان کرتا ہے. یہ بھائی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن گئی ہیں سب چیزیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانی آنکھ ایوالو ہو کے پوری ایک ڈیجیٹل کیمرہ بن جائے. یہ جو ہم ڈیجیٹل کیمرہ ہے, یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانی آنکھ کی کاپی کی ہے. تو یہ جو کیمرہ ہے یہ کیا خود بخود کروڑوں سال میں بن سکتا ہے؟ جو کاپی ہے تو اوریجنل کیسے بن گئی کروڑوں سال میں؟ بھائی بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھا. دیکھو چائنا کاپی کرتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں, چائنا کاپی کرتا ہے. آپ اس کاپی کو کہتے ہو چائنا نے کی ہے, اور اوریجنل کو کہتے ہو یہ ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی ہے. یہ بے وقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آج عرفہ کے دن اس بے وقوفی سے توبہ کریں. یہ جو نظریہ ہے نا کہ بندر سے ہم بنے, اور پھر بندر کہاں سے بنا, پھر وہ وہاں سے بنا, پھر وہ کہاں سے بنا, یہ ہوائی باتیں ہیں, اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. خلقہ من تراب, اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت اور طاقت سے آدم کو ڈائریکٹ کس سے بنایا؟ مٹی سے. ثم قال له کن, اور کہا ہو جا, فیکون, ہو گیا. پھر اسی آدم سے اللہ نے اما حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور انہی کے ملاپ سے دنیا کو انسانوں اور مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو سب سے پہلے ریلیشن بھائی کس سے مضبوط ہونا چاہیے؟ اللہ سے. اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی. غیر مسلموں کے ہاں وہ ریلیشن نہیں, اس کی تفصیل بیان کی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ اور مخلوق کی بات میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہوگا؟ بولو بھائی, اللہ. ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ کو. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ فرماتے ایمان والوں کے دل میں محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے.
اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بہت زیادہ ہوتی تو ہم کہتے بھائی اللہ سے بھی بہت زیادہ اور اپنے فلاں دوست سے بھی بہت زیادہ. تو اللہ نے کہا مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے, مجھے سب سے زیادہ چاہیے. دوسروں سے جتنی بھی محبت کرو, میری محبت کا گراف اس سے تھوڑا سا اونچا رہے. یہ بھی نہیں کہا اللہ نے کہ ایمان والوں کو صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ پھر نہ بیوی سے محبت رہتی, نہ بچوں سے رہتی, نہ ماں باپ سے رہتی, نہ دوستوں سے رہتی. یہ تو رہبانیت ہے نا, یہ تو جنگلوں میں نکل جاؤ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. تو اللہ نے کہا کہ جس سے جتنی محبت کرنی ہے کرو, میری محبت تھوڑی سی, بس اس میری محبت کا گراف تھوڑا سا زیادہ رکھو. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, پھر میں وہ جو نبی نے خطبے میں اہم احکام دیے نا, بیان میں بعض دفعہ جو موضوع ہے وہ مختصر ہوتا ہے, تمہید تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے بات تاکہ سمجھ میں آئے. دیکھو آپ کے دو دوست ہیں, آپ کو دونوں سے بڑی محبت ہے, جمشید اور غفار. جمشید سے بھی کہتے ہو یار میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, غفار سے بھی کہتے ہو بڑی محبت ہے مجھے تم سے. ایک دن دونوں نے اکٹھی دعوت کر لی, بولا سنڈے کو جو ہے نا ڈنر آپ نے ہمارے پاس کرنا ہے. اب اس نے بھی یہی بولا کہ سنڈے کو ڈنر آپ کا میرے پاس ہونا چاہیے, اس نے بھی کہا کہ سنڈے کو ڈنر آپ کا میرے پاس ہونا چاہیے, اور اگر نہیں آئے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. اب آپ پریشان ہو گئے, آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ چلو یار تم لنچ کر لو, وہ ڈنر. اس نے کہا نہیں ڈنر پہ ہی آنا ہے. تو آپ دل میں بیٹھ کے سوچو گے چلو 8 بجے وہاں ڈنر کر لوں گا اور 9 بجے ادھر. پیٹ خراب ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, علاج کر لوں گا, لیکن دوستی کو ناراض نہیں کرنا. میں نے دونوں سے بہت زیادہ محبت, لیکن وہ دونوں ٹھان کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج دیکھنا ہے کس کی محبت کا گراف زیادہ ہے. ادھر اگر 10 کلو ہے تو ادھر 10.1 ہونی چاہیے, دیکھنا چاہتے ہیں. اور دونوں ٹھن گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میرے پاس آنا ہے. وہ کہہ رہے نہیں میرے پاس آنا ہے, نہیں آئے تو ناراض ہو جاؤں گا. ایسے موقع پہ آپ نے ایک کو ناراض کرنا ہے اور ایک کو راضی کرنا ہے. تو ایسے موقع پہ بھائی جس کی دعوت قبول کرو گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی محبت اس سے زیادہ, بے شک 0.0001% زیادہ ہو, لیکن ہے زیادہ. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے بیوی سے محبت کرو, عورت اپنے شوہر سے محبت کرے, اولاد سے محبت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, دوستوں سے محبت کرو, اپنے کام سے, اپنے مال سے, یہ سب چیزوں سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کا حکم اور مخلوق کی محبت ٹکرا رہی ہو تو سپیریئر کون ہے؟ اللہ. اللہ کو خوش کرنے میں مخلوق کو ناراض کرنا پڑے تو کر دو. دفتروں میں ہوتا ہے نا آج کل پھلجھڑیاں بہت گھوم رہی ہیں دفتروں میں, کال سینٹروں میں دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہوگی, آپ سے دوستی کی کوشش کرے گی, آپ دوستی نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گی وہ. تو یہاں اللہ کیا کہتا ہے, اس کو خوش کرو یا ناراض کرو؟ بولے نا, اس کو خوش کریں گے تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا. اللہ نے آپ کو صرف اپنی بیوی سے محبت کی اجازت دی ہے. جتنی اڑوس پڑوس انٹیاں ونٹیاں جو بھی ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام, بس اس سے زیادہ فری ہونے کی آپ کو اجازت. بولو بھائی آج عرفہ کے دن اس پہ توبہ کریں. قرآن نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں, والذین هم لفروجہم حافظون, نماز قائم کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے زوجہ کے کسی عورت کی طرف نہیں جاتے. ہم میں کافر میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر زندگی میں ایک دفعہ حج, یہ بھی میں مانتا ہوں مشکل کام ہے, لیکن آگے جو پریکٹیکل لائف میں اسلام ہے, کیا اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی کہ اہل ایمان پاک دامن ہوتے ہیں, اپنی زوجہ کے سوا کسی سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھیں یہ سب ہمارے لیے پتھر ہیں, پتھر ہیں ہمارے لیے, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. یہ سوسائٹی میں یہ جو بے حیائی ہے یہ ان سب بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. وہی کلچر ہمارا آ رہا ہے جو غیر مسلموں کا کلچر ہے. تو اللہ سے ریلیشن جب ہوگا تو اللہ پہلے, مخلوق بعد. میرا ایک وہ بیان بڑا چلا تھا نا, کسی نے کہا کہ وہ میری دوستی تھی کسی لڑکی سے, لڑکی نے کہا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, بہت
تعلق تھا, پھر مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا, وہ مر رہا ہے, خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے, میں بہت مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے, اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اس کو آپ مرنے دیں. کھمبے میں بتا دیتا ہوں کراچی میں کون کون سے کھمبے ایسے ہیں جہاں چپک کے مرنا, ویسے تو ہر کھمبا جب آپ قریب سے گزریں گے وہ اپنی طرف بلا رہا ہوگا, آؤ. بارشوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھمبے خود آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتے ہیں. مرنے دیں بھائی اس کو. مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا وہ اگر مر گیا؟ نہیں, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, آپ کی جان چھوٹے گی ایک عذاب سے, جان چھوٹے گی. یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم یہ نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا, ہو جائے بھائی. اللہ نے حلال اور حرام ریلیشن میں فرق رکھا ہے, حرام کی طرف نہیں جانا ہم نے. تو اللہ کا حق کیا بتایا, جلدی جلدی میں سمیٹتا ہوں بات کو. سب سے پہلے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہم صرف یا اللہ مدد کے قائل ہیں, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی ہم نے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ نے لفظ بھی دیکھیں فقیر استعمال کیا. ہم کروڑ پتی ہوں, ارب پتی ہوں, ہمارے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہوں, لیکن اللہ ہمیں فقیر کہتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ یہ ہم کیسے فقیر ہو گئے, ہماری تو اتنی لگژری لائف ہے, 1000 گز کے ہمارے بنگلے ہیں, اتنی بڑی بڑی ہمارے پاس گاڑیاں ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے, فقیر ہو. کیوں فقیر ہو بھائی؟ اللہ کے سامنے فقیر ہو. اللہ چاہے گا سیکنڈوں کے اندر سب ختم ہو جائے گا, اس کی طرف سے بھیک میں ملا ہوا ہے تمہیں یہ. تو اس لیے مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کے حقوق میں پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اللہ کے حقوق میں زنا کے قریب نہیں جانا, بے حیائی کے قریب نہیں جانا. سود کو اللہ نے حرام قرار دیا, جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا, شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا. حکومت کے قانون میں شراب لیگل ہو بھی جائے, اللہ کے قانون میں کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی, کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. ایک قطرہ بھی حرام ہے شراب کا. اتنی گندی چیز ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, آپ اس کو پی رہے. تو بھائی آج اللہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے. عرفات تو توبہ کے دن کا نام ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا, بے حیائی کے برائی سے اور شراب کی برائی سے, ہر قسم کے نشے کی برائی سے, بد اخلاقی کی برائی. بد اخلاقی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے اخلاق کا دائرہ کار جو کھینچا ہے آپ کے رشتہ داروں سے, جن میں سب سے پہلے بیوی ہے. ماں باپ کا حق کو الگ سے اللہ نے بیان کیا, وہ میں آتا ہوں ابھی اس کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. پہلے یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتی تھی حدیث, جب ہماری شادی ہو گئی تو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. دوستوں سے ہنس کے بات کرنا بہت آسان, بڑا مزہ آتا ہے. بیٹھ جاؤ, کراچی میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھتے ہیں لوگ, صبح کو اٹھتے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جا کے دیکھا ہوگا, چائے کے ہوٹلوں میں پوری رات ہا ہا ہی ہو چلتا رہتا ہے, گپیں چلتی رہتی ہیں, کوئی رپورٹ نہیں آتی کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو. بہت کم, کوئی بہت ہی سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی جھگڑا نظر آئے گا. گھر میں جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان نے دوبارہ سے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو بھائی اخلاق کا جو سب سے پہلا اللہ نے اخلاق ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے وہ کس کے سامنے؟ اپنی زوجہ کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے. ہم نے بڑے علماء سے سنا ہے کہ بچے جس باپ کو چاہیں کہ وہ گھر میں رہے, اس کا مطلب وہ کامیاب باپ ہے, اور جس باپ کے بارے میں چاہیں کہ یہ گھر میں نہ آیا کریں, فل ٹینشن بن کے آتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ کامیاب باپ نہیں ہے. تو اخلاق باس کے سامنے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں. میں نے کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی وہ سعید انور بھائی نے اپنا واقعہ سنایا, وہ کرکٹر ہے نا مشہور, تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا جہاز میں, تو ایئر ہوسٹس نے آ کے بڑے محبت سے کافی کا پوچھا. کہتے ہیں میں نے بھی بڑی محبت سے کافی کا بنوانے کا بول دیا, لے آئے. میری بیگم کو غصہ آیا, اس سے کافی کا کیوں بولا آپ نے, یہ جو ہے اتنے آرام سے آپ نے اس کو کافی کا بولا ہے کہ جائیے کافی بنا کے لے آئے. ہمیں تو گھر میں بولتے ہو جاؤ ذرا کافی بنا کے لے آؤ, یہ اسٹائل تو یہاں آپ کا کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ مزاح کیا انہوں نے کہ اس کو سیریس نہ لیں. کہتے ہیں میں نے بیگم سے کہا کہ اتنے خوبصورت اسٹائل سے کبھی کافی کا تم نے پوچھا ہے مجھے؟
اتنے اسٹائل سے تم نے کبھی کافی کا پوچھا؟ جیسا اسٹائل اس کا ویسا ہی ہمارا. یہ مزاح ہے, اس کو سیریس نہ لیں. تو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں, کتنے پیارے اخلاق ہوتے ہیں, کبھی اس کو غصہ نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے, اس اخلاق کو اس کو ثواب ملتا ہے بھائی؟ نہیں, اس اخلاق پہ کیا ملتا ہے؟ کمپنی کی طرف سے ترقیاں ملتی ہیں اور پیسے ملتے ہیں. اسی بیچاری کو اگر جہاں پیسے نہ ملے, پھر جہاز سے اترتے ہی اس کو پیسے نہیں ملتے, پھر آپ اسی ایئر ہوسٹس سے کہیں کہ آپ ذرا ایک کافی کا کپ میرے لیے بنا کے لے آئیں, وہ کیا کہے گی, میں تمہارے باپ کی نوکر لگتی ہوں یہاں پہ تمہارے ایئرپورٹ پہ کافیاں بنا کے لاؤں؟ کیا خیال ہے, دفعہ ہو یہاں سے. تو بھائی ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, بیوی کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, بچوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, اس پہ پیسے نہیں ملتے, اس پہ کیا ملتا ہے؟ ثواب. باس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے پر پیسے بھی ملتے ہیں اور ترقیاں بھی ہوتی ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے پر ثواب کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. اس لیے اللہ نے باس کے اخلاق سے بات کرنے کو قرآن میں اتنا فوکس نہیں کیا. ایئر ہوسٹس کو اللہ نے قرآن میں الگ سے کوئی آیتیں نہیں بتائی کہ کسٹمر اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو. اللہ کو بتاتا حقوق ضائع ہوں گے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے. حقوق کس کے ضائع ہوں گے؟ بوڑھے باپ, اور جو شریف بیویاں گھروں میں بیچاری سیدھی سادی, ان کے اخلاق ضائع ہوں گے. جو سیدھی سادی نہیں ہوتی ان کے ساتھ تو لوگ بڑے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, ان کے بیگم نے بڑا ستایا ہوا تھا ان کو. مجھے کہنے لگے یار بس بیچ کے کھانا رہ گیا ہے, یعنی مجھے بیچ کے کھا جائیں بس, اتنا باقی بہت ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی تو نہیں, جب بن رہی تو علیحدگی اختیار کرو. کہتے ہیں بھائی وہ متحدہ کی. میرے سالے کس کے, اس زمانے میں بڑا زور تھا متحدہ کا, کہہ رہے متحدہ کیا, نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں رکھ سکتا ہوں, دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے. میں نے کہا پھر لائف کو انجوائے کرو. پھر میں نے کہا کہ ضرب الحبیبی زبیب, عربی کا ایک مقولہ ہے, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. میں نے کہا کھاتے رہو مار کے. تو جو بیچاری نیک شریف ہوتی ہیں وہ آپ کے شکنجے میں آ گئیں, اب آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اس کے کمزور ہونے کا, بات نہیں کرتے تمیز سے, ہر وقت لب و لہجے میں سختی رہتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بہت اہتمام سے بیان کیا, اپنے حق کے بعد ماں باپ کو بیان کیا اللہ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا والدین کے ساتھ احسان. کہتے ہیں عمل میں اچھے سلوک میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. صرف اچھا سلوک نہیں چلے گا, بہت اچھا سلوک کرنا پڑے گا. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اف کرنے کی. کیونکہ بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اب تمہیں جذبات کا جواب جذبات سے دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ بتاؤ جو مذہب بوڑھے ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے, بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہ دے رہا ہو, وہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی اجازت دے گا آپ کو؟ کیا ہو گیا پھر آپ چپ بیٹھے ہوئے؟ وہ اجازت دے گا کہ جان چھڑاؤ یار, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ یار, پیسے جا کے رکھ کے آ جایا کرو وہاں پہ. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ, صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ نے بہت حکم دیا مال خرچ کرو, شروع کہاں سے کریں؟ قرآن نے کہا فَلِلْوَالِدَيْنِ, سب سے پہلے والدین. ہر چیز میں سپیریئر کون ہے بھائی ہمارے لیے؟ والدین. اس کے بعد بیوی بچے, ان کا حق سب سے پہلے. ان کا حق اللہ نے کیا بتایا؟ البس, وہ پہناؤ ان کو جیسا اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو, اس اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ ان کو جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ریلیشن کو بنانے کے لیے. اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم نے رشتہ داری جوڑنی ہے, سامنے والا بے شک توڑے, تم نے بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے جوڑنا ہے رشتوں کو. آج رشتے جوڑے جاتے ہیں, وہ ایک ٹک ٹاک پہ آج کل اس طرح کی میمز آتی ہیں نا, تو ایک آئی کہ پاکستانی لوگ تو فارغ بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے یہی کرتے رہتے ہیں صبح سے شام, لیکن اس میں بعض چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. اس نے بتایا کہ رشتہ داروں کے گھر داخل ہونے کی دعا, رشتہ داروں کے گھر داخل ہونے کی دعا.
تو آگے بتائے السلام علیکم او مطلب پرستو. السلام علیکم یا مطلب پرستو. وہ ڈسا ہوا ہوگا بیچارہ. تو آج جب مطلب ہوتا ہے, ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے کا آج میرے پاس فون آیا, یقیناً اس کو کچھ پیسے چاہیے ہوں گے, ورنہ وہ اتنا نیک نہیں ہے کہ خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرے, وہ کام ہوگا اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا سل من قطعک, رشتہ داری تم نے اپنی طرف سے نبھانی ہے, سامنے والا نبھائے یا نہ نبھائے یہ اس کا ہیڈیک ہے. تم نے کس کا حکم سمجھ کے نبھانی ہے؟ اللہ کا حکم. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک, اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا اس کا یہی خلاصہ ہے. اس خطبے کے الفاظ کیا ہے؟ بھائی چارگی. آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو میرے بعد تم کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. انا دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. بہت اہم الفاظ ہیں. فرمایا تمہارا خون بھی ایک دوسرے پہ حرام. آج چند پیسوں کے لیے چھوٹی چھوٹی, قرآن نے جن گناہوں پہ سزا بیان کی ہے نا, ان میں سب سے بڑی سزا قتل پہ بیان کی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس پر اللہ کی لعنت بھی, اس کے لیے بڑا عذاب بھی, اور ہمیشہ رکھیں گے اللہ اس کو آگ کے اندر. اتنی سخت سزا کسی اور جرم کے بارے میں نہیں ہے. تو اللہ نے, نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خون ایک دوسرے پر حجت. یہ جو عرفہ کے دن نبی نے جو خطبہ دیا, تو یہ خطبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے بولے حرام. امید ہے ہم میں کوئی قاتل بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, امید ہے انشاءاللہ. اتنے برے نہیں ہے کہ قتل کریں, اور اگر کسی سے ہوا ہے بھائی توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ کو منائے, اور مقتول کے وارثوں کو پیسے دے کے, دیت دے کے راضی کرے. دوسرا آپ نے بیان کیا اموالکم, تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. فرمایا کسی کا مال تمہارے لیے اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. یہ بہت اہم حکم ہے, اس میں شاید ہم سب مبتلا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم تو کسی کا مال حرام نہیں, حلال نہیں سمجھتے, ہم نے تو کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے, ہم نے تو کبھی کسی بینک پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے. بھائی مال کا حق کیا ہے؟ جس کا حق ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے. اگر آپ فوراً ادا نہیں کرتے تو بھی اللہ کی نظر میں چور ہی ہیں. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں چور کی دو قسمیں, دیر آر ٹو ٹائپس آف چورز. چور کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک چھوٹا چور, ایک بڑا چور. پکڑے جاتے ہیں چھوٹے چور, بدنام ہوتے ہیں چھوٹے چور. مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں چپل اتارے, وہ چپل بھی کہیں کسی اور کے پہن کر آ گئے ہوگے غلطی سے آپ. چور نے وہ مسجد سے چپل چوری کی ہے, پکڑا گیا اور کیمرے میں اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. مار بھی کھائے گا, زندگی بھر کے لیے بدنام بھی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی کیس ہوگا لوگ بولیں گے ابے تو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا, اب کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے. دنیا میں رسوا بھی ہو گیا اور بدنام بھی ہو گیا. کہیں رشتہ لینے کے لیے جائے گا, لوگ کہیں گے بھائی تو وہی ہے جو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ہے بھائی, دوسرا چور اس سے بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے, صبح صبح آفس جاتا ہے بریف کیس لے کے, ہر جگہ سید سر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چوری زیادہ بڑی کی اس نے. یہ کیا ہے؟ بہنوں کی وراثت کھا گیا. باپ کے انتقال کو 20 سال ہو گئے ہیں, بہنوں کی وراثت میں جائیدادیں تھیں جو اب تک اس نے نہیں دی ہیں اور اب تک کھا رہا ہے. یہ چور بدنام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بتائیں نا بھائی. تو وہی وہ اس کو کوئی بدنامی نہیں, کوئی, بلکہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیسے کھائی. کائنڈلی ذرا ہمیں بھی بتائیں یار, گائیڈ کریں تھوڑا سا کیسے کھایا جاتا ہے یہ. تو ہمارے پر تو بہنوں نے کیس کر دیا, کوئی وکیل شکیل ہمیں بھی بتائیں یار. تو یہ والے جو چور ہیں نا, یہ سوسائٹی میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. آپ نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے, کرایہ چڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ دے ہی نہیں رہے, مالک مکان کو آپ نے ستا کے رکھا ہوا ہے. جب تک وہ آپ کے چوکھٹ پہ آ کے گھنٹی کا بٹن دبا کے کھڑا نہیں ہو جاتا آپ اس کو کرایہ نہیں دیتے. یہ بھی تو کسی کا حق ہے جو آپ
کھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے الا الدین. قرضہ اللہ شہید کا بھی معاف نہیں کریں گے. آپ قرضہ لے کے میدان جنگ میں گئے, شہید ہو گئے, آپ کی شہادت سے اللہ کو بھی خوشی ہوئی, سب کو, لیکن جس کا پیسہ کھایا ہے اس کو خوشی ہوگی؟ تبھی تو دیکھو پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے اتنے لوگوں کا پیسہ لیا ہوا ہے کہ ہم اگر گئے نا تو ساری آئی ایم ایف کا کروڑوں روپے ڈوبے گا, سعودی عرب کا ہم نے کروڑوں ریال کھائے ہوئے ہم لوگوں نے, اور پتہ نہیں کس کس ملک سے. تبھی جب جنگ ہوتی ہے نا بہت سارے ملک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, خدا کے لیے ان کو مرنے مت دو, انہوں نے بہت کچھ لیا ہوا ہے ہم سے. تو قرضہ معاف نہیں ہوتا, قرضہ معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا چوری کیا ہے آپ نے؟ بھائی یہ بھی چوری سمجھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ آتا, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ ان پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرو گے یا کوئی ذمہ داری لے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, اس وقت تک آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اتنے مبارک ہستیاں. ایک صحابی کا جنازہ آیا, آپ نے فرمایا قرضہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. فرمایا کوئی کفیل ہے جو قرضہ ادا کرے ان کا؟ کسی نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے جنازہ چھوڑ دیا. جانے لگے تو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں ان کا قرضہ ادا کروں گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا ہے. مالی معاملات میں تو بھائی ہمارا کوئی لین دین ہے ہی نہیں, جس کا جو پیسہ ہے وہ ادا کرو. تو دو چیزیں نبی نے بتائیں, اموالکم و اعراضکم, دماءکم و اموالکم. تیسری چیز اس سے بھی بہت اہم, اعراضکم, تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام. یعنی کیا مطلب؟ عزت اچھالنا. یعنی جیسے میرے ذمے ہے کہ میں آپ کے مال کی حفاظت کروں, اسے ضائع نہ ہونے دوں, آپ کی جان کی حفاظت کروں, اسے ضائع نہ ہونے دوں, ایسے ہی میرے ذمے ہے کہ میں آپ کی عزت کو بھی تار تار نہ ہونے دوں. عزت کیسے ڈاکہ ڈلتا ہے؟ غیبتیں کر کے. دو آدمی بیٹھے ہیں, تیسرے کی برائیاں شروع کر دی. کسی کو گناہ میں دیکھ لیا, وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. مجھے بات بتائیں, شریعت نے گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کا حکم دیا یا پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہو کہ نبی نے فرمایا جس نے گناہ کرتا ہوا دیکھا ہو آپ سب کو بتاؤ جا کے یہ کر رہا تھا؟ ہمیں تو ہوگا اتنے, میرے خیال ہے 93 میں آیا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, تو 93 سے لے کر 25 تک ایسی کوئی موضوع ضعیف کمزور روایت بھی میری نظر سے نہیں گزری ہے جس میں یہ ہوا ہو کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ لے جا کے اس کو بتا دیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا, خفیہ ویڈیو لیک, خفیہ, اور جاتے اسی پہ جہاں خفیہ ویڈیو لیک لکھا ہوا ہوگا. اس یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کو بھی پتا ہے کہ میں لیبل لگاؤں گا نا خفیہ ویڈیو لیک, اس کے سب سے زیادہ لائک آئیں گے, کلک اس پہ سب زیادہ لوگ کریں گے. حرام ہے بھائی, ناجائز ہے یہ. کسی کی پرائیویسی میں گھسنا, اسلام نے اتنی, کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیا ہو نا تو شریعت کہتی ہے 4 گواہ نہیں ہیں, 3 گواہوں نے اگر گواہی دی تو الٹا ان 3 گواہوں پہ 80 کوڑے لگیں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو. اسلام اس کو فوکس نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جب گواہی کا نصاب مکمل نہیں تھا, سزا تو ملنی نہیں تھی اس کو, تو تم نے بلا وجہ جا کے اس کو کیوں دنیا کو بتا دیا کہ یہ برائی کر رہا ہے؟ اس کے ایک چھپے ہوئے راز کو تم نے دنیا کے سامنے کیوں فاش کیا؟ تو یہ ساری ہماری سوسائٹی کی برائیاں ہیں کہ اس کے بدگمانیاں. پھر لوگوں کے وہ محلے میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر گھر کی خبر ہوتی ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ گئی, کس کی بیگم بھاگ گئی, کس کی بیگم کا فلاں سے ریلیشن, کس کی بچی کا فلاں سے ریلیشن. یہ سوسائٹی کے اچھے لوگ بولو نہیں. لوگ اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ہاں بھائی بتاؤ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے آج کل. یار اس کو کیوں پتا ہے سب کے بارے میں؟ یہ خفیہ ایجنسی سے اس کا تعلق ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں پتا ہے بھائی؟ بہت سی چیزوں کا نہ پتا ہونا یہ پتا ہونے سے بہتر ہے. آپ کو اگر نہیں پتا, اپنے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا ہو آپ, یہ زیادہ اچھا ہے. تو نہ دوسروں کی برائیوں میں پڑیں. نبی نے فرمایا تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اللہ نے ان کو بچانا فرض کر دیا ہے. تبھی غیبت حرام کر دی اللہ نے. جو غیبت کرتا ہے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے, کیونکہ وہ دفاع تو کر نہیں سکتا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک حکم نبی نے حجۃ الوداع میں کیا دیا, فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں سے اچھا سلوک کرو, اس میں میری وصیت کو قبول. وصیت وہاں کی جاتی ہے جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. اور فرمایا جو ماتحت ہیں غلام ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. پھر اللہ نے
خواتین کو اللہ کے نبی نے خواتین سے بھی خطاب کیا کہ شوہر کا تم پر بھی حق ہے. غیر مسلموں میں نہ بیوی کا شوہر پہ حق نہ شوہر کا بیوی پہ حق, بس ایک لیونگ ریلیشن ٹائپ کی چیز بچی ہے ڈاکومنٹیشن میں, وہ رہ رہے ہیں وہ رہ رہی, کوئی کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے. مرد کا حق عورت پہ کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو بتا دیا قوامون علی النساء, گھر کا سربراہ کون ہے؟ آپ یہ تو آپ کے فیور کی بات ہے نا, تو منہ سے بولیں, سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. جب گھر میں دو باتوں میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا معتبر ہوگا؟ شوہر کا. یہ ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے. گھروں میں بہت سے جھگڑے اسی بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا اس گھر میں چلتی کس کی ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس گھر میں چلے گی کس کی. وہی وہ غیر مسلم ہے. گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے اور ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی. اب کسی نہ کسی کو تو سربراہ بنانا تھا نا. تو اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. خواتین کو اس پہ اشکال ہوگا بھائی سربراہ یہ کیوں ہے, میں کیوں نہیں ہوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا. ایک جواب تو بما انفقوا من اموالہم, تمہاری تمام تر مالی ذمہ داریاں تمہارے بچوں کی تمہارے شوہر پر ہیں. تو جب اللہ نے اس پر ذمہ داریوں کا اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا تو تھوڑا سا تو حق اس کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, ورنہ وہ تو پھر خان سامہ اور نوکر بن جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو خان سامہ سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کہ جب ساری ذمہ داریاں تمہاری کس کی ہیں؟ شوہر کے ذمہ ہیں, اور دھڑلے سے تم اپنا حق کا مطالبہ کر سکتی ہو. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم جب کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو ایکسکیوز اس طرح کے الفاظ میں, جیسے میں یہاں پانی منگواؤں گا, سر پلیز ایکسکیوز می سر, تھوڑا سا پانی لا دیے گا مجھے. آپ باہر جا رہے ہیں تو 2 بوائل انڈے لیتے آئیے گا, مجھے پتا ہے بھائی آپ کے ذمے میری خدمت لازم نہیں. کیا بیگم بھی اسی سٹائل سے منگواتی ہے انڈے؟ ایکسکیوز می آپ باہر جا رہے ہیں تو کائنڈلی 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. حکم لگتا ہے نا, اس کو پتا ہے میرا حق ہے, میرا رائٹ ہے, آپ کے ذمے ہے کہ میرے خرچہ اٹھانا, آپ کے ذمے ہے. تو جب اللہ نے عورت کو اتنا فیور دے دیا کہ تمہاری تمام تر ذمہ داری کس کی ہے؟ عورت کروڑوں روپے بھی کماتی ہو نا, پھر بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, اس کے اپنے ذمے نہیں ہے. عجیب بات ہے, ماں باپ کروڑوں روپے کماتے ہو نا تو بیٹے کے ذمے ان کا نان نفقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خود کما رہے ہیں. بیٹے کے ذمے جب ہے جب وہ نہ کما رہے ہوں. لیکن بیوی کو وراثت میں کروڑ روپے بھی ملے ہوں تو بھی اس کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ شوہر کے کندھوں میں. اس معاملے میں اللہ نے نان نفقے کے معاملے میں اللہ نے اس کو آگے رکھا ہے. تو پھر میاں کو بھی تو تھوڑا سا کچھ اس بیچارے کو کچھ حق دیا ہے. اس کا حق یہ دیا ہے کہ گھر میں جب رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا. تو اللہ کے کہنے سے مان لیں بھائی یہ ہمارا سربراہ ہے, ہم اس کے ماتحت ہیں, ہم غلام نہیں ہیں اس کے. لیکن کیا ہیں, دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں, حکومتوں کے غلام تھوڑی ہوتے ہیں ہم. آپ دفتر میں اپنے باس کے غلام ہوتے ہیں کیا؟ ماتحت ہوتے ہیں, مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں آپ. تو گھر میں بھی میاں سربراہ ہے اور خواتین ان کے ماتحت ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کیا اور مرد کو کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور صرف کہا نہیں, یہ کر کے دکھایا ہے. اپنی زوجہ سیدہ عائشہ کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا. 2 حدیثیں سنا کے بس میں بیان کو ختم کرتا ہوں, اور پھر کچھ عرفات کے تھوڑے سے اعمال بتا دیتا ہوں جو مولانا انعام صاحب ماشاءاللہ بار بار بتا ہی رہے ہیں, ان کو ہلکا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک صحابی نے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ میرے ساتھ, میری زوجہ عائشہ کو بھی بلاؤ. وہ صحابی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, میں کیسے بلاؤں, منع کر دیا. چند دنوں بعد ان صحابی نے دوبارہ دعوت کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آ کے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. وہ لوگ صاف دل کے تھے, تکلف نہیں تھا, انہوں نے کہا نہیں بھائی ایک کا تو افورڈ کر سکتا ہوں, 2 کا افورڈ نہیں کر سکتا. آپ نے منع کر دیا دعوت. تیسری دفعہ پھر ان صحابی نے دعوت دی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو بھی لے کر آئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی زوجہ تھی نا, کیسا معاملہ کیا. آج لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں پتلی گلی سے نکلیں, اور پتلی گلی بھی بنائی ہوئی ہوتی ہے, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, دوسرا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور وہاں سے پانی پیتے تھے. تو یہ زوجہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اڑوس پڑوس میں کسی کے ساتھ اتنا فری ہونے کی آپ کو اجازت
آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں پہلی بات کرتا ہوں آپ خوش ہوتے ہیں, ہاں بھائی زوجہ کے ساتھ. جب میں کہتا ہوں اڑوس پڑوس میں نہیں, پھر تھوڑا سا ٹینشن سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے حقوق, اللہ کی مخلوق کے حقوق, ان دو حقوق کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور یہ حقوق ان تعلیمات کی روشنی میں پوری کرنے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے. تو عرفات کے دن جو نبی نے دو کام کیے, میں نے جو بیان جب شروع کیا تھا, ایک تو آپ نے خطبہ دیا جس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں خطبے میں ایک بات یہ بھی, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں, فضیلت صرف تقوی کی بیس پر ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی. اسلام میں اگر قوم پرستی کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی تو اسلام کی پہلی تلوار, ہمارے نبی عربی تھے, آپ کی پہلی جنگ کس سے ہوئی؟ بولو, عربی سے. سامنے کوئی اور نہیں تھے, عرب تھے. پھر عربوں میں بھی آپ کی قریشی تھے. سامنے بدر میں جو پہلا مقابلہ تھا وہ کون تھے؟ بولے نا یار, قریش. اور آپ قریشیوں میں بھی ہاشمی تھے. سب سے پہلے جو حل میں مبارز کا نعرہ لگ کے لڑائی شروع ہوئی وہ ہاشمیوں سے ہوئی ہے. قوم پرستی کا تو ایسی کی تیسی کر دی. بھائی نظریات ہیں, نہ کسی کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت, نہ عربی کو اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر. جڑ سے ختم کر دیا. تبھی تو اجمی آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. بہت عرصے تک اجمیوں نے اس امت کی قیادت کی ہے. آپ محدثین میں دیکھیں گے زیادہ اجمی ہیں. فقہ میں جو سب سے زیادہ مقام ملا ہے, جو فقہ میں جس کو امت نے سب سے زیادہ فالو کیا ہے, وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. وہ اجمی, وہ کوفہ کے تھے. امام بخاری اجمی, سمجھ رہے ہیں, جو حدیث کی سب سے مشہور ترین کتاب. وجہ کیا ہے بھائی؟ سب کے لیے اسلام, چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو, سب کے لیے اسلام کے دروازے کھلے, عصبیت ختم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے لیے گئے, جہاد کے لیے, اور لڑائی تھی ایران سے. فارس تھے. لڑائی کس سے تھی؟ ایران سے, جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں. فارس خود بھی فارسی ہیں اور جنگ کے کمانڈر بنے ہوئے. تو آپ نے لڑائی سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی, اور الفاظ کیا تھے؟ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. میں فارسی ہوں, تم دیکھ رہے ہو عرب میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں. عرب تو کسی کو مانتے نہیں. میں تمہاری قوم کا ہو کے کمانڈر کس کا بنا ہوا ہوں؟ عربیوں کا, جو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے. یعنی بتا دیا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ نظریات کی لڑائی ہے, یہ قوم پرستی کی لڑائی نہیں ہے. تو یہ بھی نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی, اور کلکم من آدم, سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو ہم سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں. تو اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے خاتمہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کو حقدار تک پہنچانے کا اس خطبے میں حکم دیا. ایک دوسرے کی جان مال عزت کو اچھالنے کا سے منع کیا. یہ سارے احکام دیے. اور ایک انتہائی اہم حکم, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. فرمایا میرا یہ پیغام جو موجود ہیں ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں. تو ہر مسلمان داعی بھی ہے, مبلغ بھی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا ہے, بھائی ہم نے اسلام کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو یہ سارے جذبے لے کے آج عرفات کے دن سے جائیں. خواتین عزم کریں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے. پردہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. اللہ نے عورت کو, بوڑھی عورتوں کو کچھ مستثنا کیا اللہ تعالیٰ نے. جو خواتین سمجھتی ہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, جو کہ کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں سمجھیں گی, تو وہ ٹھیک ہے, وہ پردے کے حکام میں ان کو نرمی ہے, لیکن جب تک جوان ہے پردہ کرنا پڑے گا. اور اللہ نے رشتہ داروں کے نام بیان کیے, ایک ایک رشتہ دار, کہ اس سے پردہ نہیں ہے, اس سے نہیں ہے, اس سے نہیں ہے, ان کے علاوہ سب سے ہے, تاکہ اس میں ہم اپنی رائے نہ لے کر آئیں. تو دیور سے بھی پردہ اسلام میں, بہنوئیوں سے بھی بول لینا پردہ ہے, اور چچا زاد خالہ زاد سے بھی پردہ ہے. عورت پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے. جوائنٹ فیملی میں جب رہتی ہیں خواتین, شادی ہو گئی تو پھر یہ ضروری نہیں کہ برقع پہن کے ایک جگہ بیٹھ جائیں. جوائنٹ فیملی میں اب ایسا ہو نہیں سکتا. اتنا اہتمام کر لیں بھائی, کھانے کے اگر دسترخوان لگتا ہے تو سامنے دیور کے نہ بیٹھیں, آ کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں.
تھوڑا احتیاط کر لیں, فری نہ ہو اس سے. کہ سلام دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے, جب رشتے دار رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, تو سلام دعا کی حد تک کوئی وہ نہیں ہے. بے محابہ ہو کے بالکل سامنے آنا, گپیں مارنا, دیکھو ہماری ایک باؤنڈری, ہم غیر مسلم نہیں ہے. اگر اس باؤنڈری کو ہم نے اتار دیا نا تو وہ حشر ہوگا جو وہاں ہو چکا ہے. اس باؤنڈری کو مت کھینچیں. اور اللہ ہم سے محبت اس بیس پہ کرتا ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ بھی ختم ہو گیا تو اللہ کی نظر میں پھر کوئی حیثیت نہیں ہے, آخرت ہماری تاریخ ہے پھر. تو خواتین پردے کا اہتمام کی آج نیت کریں. عرفہ کا دن توبہ کا دن ہے. تو دوسرا کام, پہلا کام تو نبی کی یہ تعلیمات تھی. دوسرا کام جیسے مفتی انعام صاحب نے بتایا, 4 گھنٹے دعا مانگی ہے. ایسا ہی ہے نا, 6 گھنٹے, بہت لمبی دعا. عرفہ کا دن دعائیں مانگنے کا دن ہے. خوب گڑ گڑا کے, اور اس میں دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا زیادہ افضل ہے. یہاں بھی مانگ سکتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں جن کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہے, لیکن افضل کیا ہے, دھوپ میں کھڑے ہو کے دعا مانگیں. اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہ اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بچے باغی ہو جائیں زندگی عذاب بن جاتی ہے. اے اللہ ان کو نیک بنا, دیندار بنا. گھر والوں کو جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ سے مانگیں, بار بار ریپیٹ کریں, اسی دعا کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک ملفوظ کل پرسوں نظر سے گزرا, بہت زبردست. فرماتے تھے کہ اگر دعا مانگنی نہیں آ رہی تو یہ دعا مانگنا بھی اللہ سے ہی مانگو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, کہ اللہ مجھے مانگنا سکھا دے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو قرآن کہتا ہے, قرآن کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کہ ان کو احساس تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, جنت میں اللہ نے منع کیا نہیں کھاؤ, میں نے کھا لیا. اب پریشان ہے, الفاظ نہیں آ رہے کہ اللہ سے معافی کیسے مانگے. تو اللہ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, اللہ نے آپ کے دل میں کلمات ڈالے کہ ان الفاظ سے دعا مانگو. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے معاف نہ کیا. وَتَرْحَمْنَا, اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم دونوں, ہوا بھی اور میں بھی, ہم سب تباہ ہو جائیں گے. بھائی ہم نے بھی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں گے, تو اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے. اے اللہ ہم تو کر بیٹھے, اب تو عذاب بھی دے سکتا ہے, تو معاف بھی کر سکتا ہے. نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا, کوئی نہیں آیا توبہ کرنے کے لیے. اس سے غلطی ہوئی ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا. اس نے تھوڑی دیکھا کہ گناہ پہ کیا سزا ملتی ہے, یہ تو سب آخرت کی چیزیں ہیں نا, دنیا میں تھوڑی دیکھا ہے ہم نے. نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو گناہ کیا اس پہ کیا سزا ملے گی. صرف میرے پیغمبر اور میری کتابوں پر ایمان رکھ کے یہ یقین کر بیٹھا ہے کہ گناہ کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ جب عذاب دیکھ لیں گے نا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. فرعون کو جو پہلی ڈبکی لگی تھی تو کیسا ایمان لے کر آیا تھا, فوراً ایمان لے آیا. جب غوطہ لگا ہے نا فرعون کو پہلا کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا. اللہ نے کہا اب مقبول نہیں ہے. اس سے پہلے 2 آنسو بہاتا سب معاف ہو جاتا. تو ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, اور اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا کچھ موت کے بعد انسان پہ گزرتی ہے اور کیا سزا ملتی ہے. اللہ ہمیں نہ ہی دکھائے, نہ دنیا میں دیکھا نہ آخرت میں دیکھا. تو اس لیے ابھی اپنے گناہوں پہ 2 آنسو بہا لیں گے, اللہ کو ان آنسوؤں کی بہت قدر ہوگی. اور اسی الفاظ سے دعا مانگے, اللہ ہم نے ظلم کر بیٹھے ہیں. تو نبی نے فرمایا جب اس جذبے سے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے اس جذبے کی لاج رکھی, نہ اس نے مجھے دیکھا نہ عذاب کو دیکھا, تو میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں. فرمایا پھر دوبارہ غلطی ہو, پھر دوبارہ اگر اللہ کے پاس آئے تو اللہ کہتا ہے دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, ابھی بھی اس نے نہ میرا عذاب دیکھا نہ مجھے دیکھا, لیکن اسے پتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے. بار بار غلطی ہو, بار بار توبہ ہو, لیکن توبہ اس جذبے سے نہ ہو کہ دوبارہ غلطی کر کے توبہ کروں گا میں.
جذبہ یہی ہو کہ کبھی بھی نہیں کروں گا میں. پھر اگر شیطان کروا دیتا ہے تو پھر توبہ کرے اللہ کے سامنے. تو انسان توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. تو آج عرفہ کے دن توبہ کریں, جو کوتاہیاں ہوئی ہم سے زندگی بھر, اور دل میں سوچے بھی کون سے گناہ ہمارے ذمے ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو جیسے کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے, تو آج توبہ کریں کہ وہ واپس کرنا ہے. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ وہ تو میں نہیں دوں گا, وہ تو چلو کھا گیا, آئندہ سے تھوڑا احتیاط کروں گا میں. یہ نہیں ہوتا بھائی. جو بھی حقوق ہیں وہ تو ہر صورت ادا کرنے, ایک دم سے نہیں ہو سکتے, تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کریں, تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کریں. تو یہ توبہ کرنی ہے ہم نے, اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اپنے گھر کی زیارت کے جذبے کے ساتھ بار بار اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.